وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ درس میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق تک ہماری گفتگو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو چکی کہ جب اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے مشورہ کیا۔ فرشتوں نے کہا ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم عبادت کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر مختلف چیزوں کے نام اللہ کریم نے فرشتوں کے سامنے جناب آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ آدم علیہ السلام نے وہ سب نام سیکھ لیے، فرشتے وہ نام نہ سیکھ سکے۔ تو پھر اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان فرشتوں کو حکم دیا کہ دیکھو آدم علیہ السلام علم میں تم سے افضل ہیں کہ تمہارے سامنے جو نام ان کو سکھائے گئے یہ انہوں نے سیکھ لیے، تمہیں وہ نام نہ آ سکے، تو یہ آپ سے افضل ہوئے، اعلیٰ ہوئے، آپ سے برتر ہوئے۔ تو آپ سارے کے سارے فرشتے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا، قرآن کہتا ہے ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ نافرمانوں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی فضیلت، آدم علیہ السلام کی برتری ثابت کرنی تھی، سمجھانی تھی، اس لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور اس سجدے کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی۔ ایک ہوتا ہے سجدہ برائے عبادت، ایک ہوتا ہے سجدہ برائے تعظیم۔ سجدہ برائے عبادت کبھی کسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں تھا کہ کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی ذات کو سجدہ کرے، ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، تعظیم کرتے ہوئے۔ غلط کہہ گیا جی۔ سجدہ برائے عبادت یہ کسی پیغمبر کی شریعت میں جائز نہیں تھا کہ کوئی بندہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے۔ ہاں البتہ سجدہ تعظیمی وہ کسی کے احترام کی وجہ سے، کسی کی ادب کی وجہ سے، وہ بعض انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں جائز تھا۔ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے، فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ایسے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا، اور دیگر بھی ایسے مواقع ہیں جہاں پہ سجدہ جو ہے غیر اللہ کے لیے کیا گیا، تو یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ برائے عبادت نہیں تھا۔
لیکن شریعت محمدیہ میں نہ کسی کے لیے سجدہ تعظیمی درست ہے، نہ کسی کے لیے سجدہ عبادت درست ہے۔ سجدہ صرف اور صرف ایک اکیلی ذات کے لیے ہے جو واجب الوجود ہے، المستجمع لجمیع الصفات الکمالیہ، جس ذات میں ساری کی ساری کمال کی صفات جمع ہیں، وہ میرا اور آپ کا خالق ہے۔ صرف اور صرف اسی کے آگے پیشانی جھکنی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، نہ سجدہ عبادت جائز ہے۔ خواہ یہ سجدہ کسی زندہ کو کیا جائے، ناجائز اور شرک اور کفر ہے۔ یہ کسی مردہ کو کیا جائے، یہ کسی دیوار کے سامنے کیا جائے، یہ کسی قبر پہ جا کے کیا جائے، یہ کسی مرشد اور پیر کے آگے کیا جائے، یا کسی صورت اور کسی تصویر اور مجسمے کے سامنے کیا جائے، یہ ساری کی ساری صورتیں جو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی بھی دوسری ذات کے لیے سجدے کی ہیں، یہ ساری کی ساری شرک اور کفر کہلاتی ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات کو سجدہ کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، خواہ وہ سجدہ برائے عبادت ہو یا وہ سجدہ برائے تعظیم ہو۔ ہاں، تعظیماً کسی کے لیے کھڑا ہو سکتے ہیں، لیکن کھڑا بھی ایسا ہونا جائز نہیں ہے جیسے کہ ہم نماز میں قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، یا ہم رکوع کرتے ہیں، یا ہم سجدہ کرتے ہیں، ایسے ہاتھ باندھ کے ہم قیام کی حالت میں کسی کے ادب کے لیے، احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں، ناجائز ہے۔ کسی قبر پہ جا کے ہم ایسی صورت اور حیت اور شکل بنا لیں جیسے اللہ کے سامنے نماز کی حالت میں بنائی جاتی ہے، چاہے قیام کی ہو، رکوع کی ہو، سجدے کی ہو۔ نہ کسی زندہ آدمی کے سامنے ادباً اور احتراماً ایسی صورت اختیار کرنا جائز ہے، نہ کسی مردہ کے سامنے، نہ کسی قبر پر۔ تو لہٰذا جو بھی عبادت کی حیت، شکل اور صورت ہے وہ خالصتاً ایک اللہ رب العزت کے لیے ہو، اللہ کے علاوہ کسی ذات کے لیے یہ سجدے اور یہ عبادت کی حیت، شکل، صورت بنانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ تو کیا کہا جی؟ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو یہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ تعظیمی۔ تو فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کیا ابلیس کوئی فرشتہ تھا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے نہیں کیا؟ تو اللہ نے فرشتوں کی تعریف کی اور اس پہ اللہ نے نکیر فرمائی۔ جواب یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ یہ جن تھا۔ اچھا، سوال یہ کہ یہ جن تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو فرشتوں کی تعریف کے ساتھ اس کی تنقید یہاں پہ کیوں کی؟ الگ سے اس کے بارے میں بتاتے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ فرشتوں کا کام محض اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تسبیح کرنا ہوتا ہے، اور یہ جو ابلیس تھا اس کا مادہ تخلیق تو اگرچہ فرشتوں سے جدا تھا کہ اللہ نے فرشتوں کو ایک خاص قسم کے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ وہ نور نہیں ہے جو اللہ کا ذاتی نور ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ کا ذاتی طور پہ نور ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، فرشتوں کے لیے ایک خاص نور ہے جو اللہ کے نور کے علاوہ ایک خاص قسم کا ہے، اس سے اللہ کریم نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ اور جنوں کا مادہ یہ نور نہیں ہے بلکہ نار ہے، آگ ہے، جنوں کو اللہ کریم نے آگ سے پیدا کیا۔ تو یہ پیدا تو آگ سے ہوا تھا، نار سے ہوا تھا، نور سے نہیں ہوا تھا، لیکن اس نوری مخلوق کے ساتھ عبادت ایسے ہی کرتا تھا جیسے یہ فرشتے کرتے تھے، حتیٰ کہ اس کو طاؤس الملائکہ، ملائکہ کا مور، یہ مور پرندہ نہیں ہوتا، یہ مرغ سے بڑا خوبصورت نظر آتا ہے جب اپنے پر پھیلاتا ہے، تو یہ بھی خوبصورت نظر آتا ہے، تو یہ بھی عبادت کیا کرتا تھا فرشتوں کے ساتھ مل کر، تو اس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا۔ تو فرشتوں کے ساتھ اس کو بھی حکم دیا گیا، تو اس نے کہا ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اس نے تکبر کیا۔ اب سوال یہ کہ اس نے انکار اور تکبر کیوں کیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا
اور قرآن مقدس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن مقدس کی بعض آیات بعض دوسری آیات کی تفسیر کرتی ہیں۔ تو یہاں پہ ہے کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، انکار اور تکبر کی وجہ اس مقام پہ بیان نہیں ہوئی۔ 8واں پارہ سورۃ الاعراف، اس میں اللہ کریم نے قرآن مقدس کے ظاہری الفاظ میں اس کے انکار اور تکبر کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ وہ کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا، تو کیوں بہتر ہے؟ وہ کہنے لگا خلقتنی من نار، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، اور آگ بلندی کو چاہتی ہے، آگ کا شعلہ اوپر جاتا ہے۔ وَخَلَقْتَهُ مِن طِین، آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی پستی میں پڑی ہوتی ہے، قدموں کے نیچے آتی ہے، دبی ہوئی ہوتی ہے۔ تو پستی والی چیز سے تو نے آدم کو پیدا کیا، بلندی والی چیز سے مجھے پیدا کیا، تو میں ایک پستی والی مخلوق کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اس بنیاد پہ اس نے تکبر کیا۔ حالانکہ مفسرین نے کئی وجوہ بیان کیے ہیں کہ یہ جو مٹی ہے یہ آگ سے افضل ہے، آگ افضل نہیں ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے مستقل۔ تو یہ کہنے لگا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، لہٰذا میں سجدہ نہیں کرتا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ہمارے استاذ محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حافظہ اللہ یہاں پہ سمجھانے کے لیے چند مختصر جملے ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جب اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا تو قرآن کہتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، وہ 8ویں پارے میں، یہاں پہ وہ الفاظ نہیں ہیں، یہاں پہ ہے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ 8ویں پارے میں تاکیدیں ساتھ ہیں، کلہم سارے کے سارے فرشتوں نے، اجمعون اکٹھے ہو کر سجدہ کیا۔ تو حضرت استاد جی فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے حکم فرمایا سجدے کا تو سارے کے سارے فرشتوں نے حکم ماننے پہ اجماع کر دیا، اور انکار کس نے کیا؟ شیطان نے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے اجماع ہوا تھا فرشتوں کا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے پہ، تو فرشتے جو ہیں جتنے وہ سب کے سب ایسے تھے جنہوں نے اس اجماع پہ عمل کیا، سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر تکبر کیا۔ اور میں آج بھی دیکھ لو جتنے بھی اجماع کے منکر ہیں، نعرہ تو بڑا خوبصورت لگاتے ہیں نا جی، ہمارے صرف دو ہی اصول، فرمان خدا فرمان رسول، در حقیقت وہ اجماع اور قیاس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، حجیت شریعت کی دیگر دلائل کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، اور سادہ لوگ عوام کو یہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ حضرت استاد جی فرماتے ہیں کہ اجماع سب سے پہلے فرشتوں نے کیا تھا، انکار کس نے کیا تھا؟ شیطان نے، اور پھر کیا کیا؟ تکبر کیا۔ تو فرمایا کہ منکر اجماع کا مزاج وہ متکبرانہ ہوتا ہے، شیطان نے تکبر کیا تھا انکار کر کے، اس کا علاج فرمایا اللہ نے کہا اخرج منہا فإنک رجیم، اے مردود تو میری جنت سے نکل جا۔ فرمایا جو اجماع کا منکر ہو اس کا مزاج متکبرانہ ہوتا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو اپنی صفوں سے نکال دو، اپنی صفوں کو اس متکبر سے پاک اور صاف کر دو، انشاءاللہ ماحول ٹھیک رہے گا۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی آل حق کے ساتھ مل کر رہیں، آل حق کے ساتھ جڑ کر رہیں، آل حق کے ساتھ اتحاد ہونا چاہیے۔ اگر کوئی حق کا طلبگار ہے ہماری صفوں میں آتا ہے، خوش آمدید، ویلکم، مرحبا، لیکن ہماری صفوں میں گھس کر اگر کوئی خامخواہ ہمارے اوپر چیمے گوئیاں کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، سمجھنے کی غرض سے نہیں بلکہ محض اعتراض کی حد تک، تو ہم کہتے ہیں اخرج، نکل جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر کے حکم دیا
آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور فرمایا کہ یہ جتنی جنت ہے اور جنت کے اندر جتنے باغات ہیں، جتنے چلنے پھرنے کی گھومنے کی جگہ ہیں، نہریں ہیں، یہ ساری کی ساری آپ کے لیے ہیں، آپ یہاں پہ گھومو پھرو کھاؤ پیو جہاں پہ چاہو، کوئی پابندی نہیں۔ تو آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، سیر کر رہے تھے، لیکن انسان تھے تو اکیلے دل نہیں لگتا تھا۔ فرشتے بھی تھے جنت میں اللہ کی ذات، لیکن ہم جنس نہیں تھا، تو دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کوئی میرا ہم جنس بھی ہونا چاہیے، کوئی میری جوڑی بھی ہونی چاہیے۔ تو ایک دن آدم علیہ السلام جنت میں آرام کے لیے لیٹے، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ کریم نے ام حوا کو وجود دیا۔ جلالین کے حاشیے میں یہ بات موجود ہے۔ تو آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے، دیکھا ام حوا ساتھ ہیں، بس دل خوش ہو گیا جیسے ہوتا ہے۔ تو پھر وہ ہنسی خوشی وہاں پہ رہنے لگے جنت میں۔ تو اللہ نے فرمایا اسکن انت وزوجک الجنت، مسکرا رہے ہیں چھوٹے بچے، بڑوں کو لگتا ہے سمجھ نہیں آئی، حالانکہ یہ بڑوں کے سمجھنے کی چیز ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم اب مزے کرو، انت وزوجک الجنت، آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی یہ جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا، جنت میں سے تم دونوں جو چاہو خوب کھاؤ پیو، حیث شئتما، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن تم دونوں نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس کے قریب گئے تو تم نا انصافوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ درخت کون سا تھا؟ جواب یہ ہے کہ جو بھی ہو ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کھجور کا درخت تھا، بعض نے کہا کوئی اور پھلدار درخت تھا، کسی نے کہا کہ جی گندم کا درخت تھا۔ پھر سوال اٹھا جی گندم کا درخت نہیں ہوتا، وہ تو پودا ہوتا ہے، تو بعض مفسرین نے جواب دیا کہ جی وہ جنت کا ماحول ہے، دنیا میں پودے ہوتے ہیں، جنت میں گندم کے بھی درخت ہوں گے۔ بہرحال لیکن مفسرین اکثر نے یہ کہا ابہموا ما ابہم اللہ، اللہ نے جس کے بارے میں تفصیل نہیں بتائی ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی تھا بس چھوڑ دیں جی۔ اچھا اللہ نے کیا حکم دیا؟ اس کے قریب نہیں جانا، اگر گئے تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ بے انصافوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو پھر آدم علیہ السلام جنت میں رہتے اور کوشش کرتے کبھی اس درخت کے قریب نہیں گئے۔ اب شیطان جس کو اللہ کریم نے دھتکار دیا تھا اور جنت سے نکال دیا تھا، اس کی یہ کوشش تھی کہ میں آدم علیہ السلام کو ورغلاؤں، تو قرآن میں ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی جناب حوا علیہ السلام کو شیطان نے ورغلایا۔ شیطان نے کیسے ورغلایا؟ شیطان نے آدم علیہ السلام کو آ کر کہا دیکھو جو درخت کھانے سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے نا، دیکھو اگر یہ درخت تم نے کھا لیا تم ہمیشہ ہمیشہ پھر جنت میں رہو گے، کبھی آپ کو کوئی جنت سے نہیں نکال سکے گا، لہٰذا یہ درخت کھانے میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے وہ درخت محض چکھ لیا تھوڑا سا، تو جو ہی آدم علیہ السلام نے اس درخت میں سے کچھ چکھا تو اللہ کریم نے فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، کہ نکل جاؤ تم ہمیں سے بعض کے دشمن بنو گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہیں زمین میں بھیج رہا ہوں، زمین میں بھی آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا بلکہ ایک مدت تک، تھوڑی مدت تک آپ نے زمین میں رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کا ٹھکانہ بدل جائے گا۔ یہ عقیدہ اور نظریہ اپنا مضبوط بنا لیں، اللہ کا ہر نبی گناہ سے پاک ہوتا ہے۔
نبوت سے پہلے بھی گناہ سے معصوم اور پاک، نبوت کے بعد بھی اللہ کا ہر نبی گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ نبی گناہ کے قریب جائے یہ بات بہت بعید ہے، گناہ بھی کبھی کسی نبی کے قریب نہیں آتا۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ جو درخت کھایا، یہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اور اس کو اجتہادی غلطی کہتے ہیں، یا آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، نسیان ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو شیطان نے یہ بات کہی کہ دیکھو جی کھانے میں کباہت نہیں ہے بلکہ آپ جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ اللہ کریم نے یہ جو نہیں فرمائی ہے یہ نہیں تحریمی نہیں ہے، نہیں تنزیہی ہے، یعنی اچھا نہیں ہے کہ آپ اس درخت کو کھاؤ، حرام قرار نہیں دیا۔ بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن مناسب نہیں ہوتا ان کا کھانا۔ اب مٹی ہے، کہیں پہ نہیں آیا کہ یہ مٹی حرام ہے لیکن ہم نہیں کھاتے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ درختوں کے پتے ہیں، حلال ہیں، حرام نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں کھاتے، نہیں چباتے، ضرورت نہیں ہے۔ تو ہر حلال چیز یا ہر پاک چیز بھی کھانے والی نہیں ہوتی۔ تو آدم علیہ السلام نے شاید یہ سمجھا کہ یہ حرام نہ ہوگی، ویسے اللہ کریم نے فرما دیا ہوگا کہ مناسب نہیں ہے، تو چلو چیک کرنے میں کیا قباحت ہے جی۔ اور اسی طرح ایک یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ سمجھ لیا کہ جس طرح شیطان ورغلا رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے کہ تم کھا لو کوئی بات نہیں، تو ہو سکتا ہے جس وقت اللہ نے فرمایا تھا یہ اس وقت کی بات ہو، اب تو کچھ وقت اور گزر گیا ہے، میری عمر بڑھ گئی ہے، شاید چھوٹی عمر میں میرے لیے نقصان دہ ہو، اب نقصان دہ نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں مل گئی، آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، انہوں نے یہ درخت کھا لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر نبی سے گناہ نہیں ہوتا، نبی سے نافرمانی نہیں ہوتی، تو آدم علیہ السلام نے چلو خطاً یا آدم علیہ السلام نے نسیاناً یہ درخت کھا لیا، تو پھر اس پہ سزا نہیں بننی تھی۔ اگر یہ نافرمانی اور گناہ نہیں تھا تو پھر اس پہ سزا نہیں بنتی تھی، حالانکہ اللہ نے فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض، جنت سے چلے جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، اور پھر بعضکم لبعض عدو، تمہارے میں سے بعض کے دشمن بھی بنو گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا پہلی بات کہ مفسرین فرماتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین کے قبیل سے ہے آدم علیہ السلام کی یہ غلطی، کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام لوگوں کے لیے تو نیکی ہوتی ہیں، عام لوگوں کے لیے گناہ نہیں ہوتی، لیکن جو اللہ کے مقرب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس کو گناہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں چیزوں میں۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہونے کی وجہ سے جو احتیاط کرنی چاہیے تھی وہ احتیاط نہیں کی، تو اس بنا پہ اللہ کریم نے تنبیہ فرمائی۔ نمبر 2، یہ بھی کوئی تنبیہ یا زجر یا سزا نہیں تھی، بلکہ آپ نے واقعے کی ابتدا میں پچھلے درس میں سنا کہ اللہ کریم نے فرشتوں کے سامنے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے زمین میں اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بھیجنا ہے۔ تو اللہ کریم نے زمین کو بھی آباد کرنا تھا، مختلف قسم کی مخلوقات کو، اور اسی طرح حضرت انسان کو قیامت تک کے لیے اس زمین میں بسانا تھا۔ اب زمین کو انسانوں سے بسانے کے لیے بھی تو کسی انسان کے بھیجنے کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ تو آدم علیہ السلام جو ابو الانسان ہیں، ان کو اللہ کریم نے پھر اس دنیا کو بسانے کے لیے بھیجا۔ انداز ابتدا میں زجر اور توبیخ والا اور ناراضگی والا اختیار کیا، لیکن پھر آگے ہی اگلی آیت میں اس انداز کو حکمت کے ساتھ پھر بیان کیا۔ ابتدا میں بھی کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب پیدا کروں گا، اپنا نائب بناؤں گا۔
اور اگلی آیات میں بھی فرمایا اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا، آگے بھی حکمت والے انداز میں یہ فرمایا۔ لیکن چونکہ آدم علیہ السلام سے کچھ نسیان ہوا، کچھ خطا ہوئی، تو فوراً تنبیہ کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو یہ انداز اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کے سامنے اختیار فرمایا، جو بظاہر زجر والا، توبیخ والا، ملامت والا اور ڈانٹ ڈپٹ والا ہے۔ تو فرمایا کہ تم ایک مدت تک اس زمین میں ٹھہرو گے، اور اس زمین میں یہ تمہارا مستقل ٹھکانہ نہیں بلکہ ایک وقت تک تم نے رہنا ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام جو ابو الانسان تھے، آپ کے علم میں ہے کہ وہ بھی مستقل ٹھکانہ بنانے کے لیے دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو میں اور آپ بھی دنیا میں مستقل ٹھکانہ بنانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ آدم علیہ السلام اور اسی طرح دیگر انبیاء جناب موسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے کے سارے انبیاء کرام ایسے تھے جن کی عمریں، جن کی امت کی عمریں نسبتاً اس امت کی عمر سے بہت زیادہ تھیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی عمر ما بین 60 الی 70، اوسط عمر 60 سے 70 کے درمیان۔ اس سے اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، ہمارے مشاہدے میں بھی ہے، لیکن اوسطاً اتنا ہی ہے، 60 سے 70 کے درمیان بندہ دنیا چھوڑ جاتا ہے۔ تو بس یہ 60 سے 70 کے لیے جو ہماری ضروریات ہیں نا، اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے، اس سے زائد کی فکر میں ہمیں نہیں پڑنا۔ ہم نے اپنی تیاری کرنی ہے آخرت کے لیے، جہاں پہ ہمارا مستقل اور دائمی ٹھکانہ ہے، اخروی ٹھکانہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہم نے وہاں رہنا ہے۔ تو اس ٹھکانے کو ہم نے بنانا ہے ان 50 یا 60 سالوں میں، اور ان 50 یا 60 سالوں میں جو بلوغت سے پہلے کی عمر ہے وہ کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوتی۔ بلوغت کے بعد ہماری دنیاوی ضروریات بھی ہیں، وہ بھی ہم اگر پوری کریں کہ دینی ضروریات میں اور دینی تقاضوں میں کوئی حرج کی بات نہ آئے، تو بھی ان پہ کوئی گرفت نہیں۔ ہاں، اگر ہماری دنیاوی ضروریات، ہمارے دنیاوی تقاضے ہمارے دینی تقاضوں پہ غالب آ گئے، ہمارے فرض چھوٹ گئے، ہمارے واجبات چھوٹ گئے دنیاوی ضرورتوں کی وجہ سے، پھر یہ ہماری خوش قسمتی نہیں بلکہ ہماری بدبختی ہوگی، پھر اس کی پوچھ گچھ ہم سے ہوگی، پھر اس کا حساب کتاب مجھے اور آپ کو دینا پڑے گا۔ لہٰذا ہم اپنا حساب کتاب درست کرنے کے لیے زندگی کی تگ و دو میں اتنا دوڑیں جس کا ہم حساب دے سکیں اور اللہ کو ہم اپنا منہ دکھا سکیں۔ اچھا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین میں بھیج دیا۔ اب مفسرین نے کچھ مقامات بتائے ہیں، یہ جغرافیہ والوں نے، کہ آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب پتہ نہیں کسی مقام کا نام لکھا ہے، مجھے تو اب بھول گیا، وہاں پہ اللہ نے اتارا، اور اسی طرح اماں حوا کو بھی دنیا کے کسی جگہ پہ اتارا، ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اور بعض کتب میں لکھا ہے 309 سال تک آدم علیہ السلام اپنی اس بھول کی معافی بھی مانگتے رہے، اور جناب آدم اور حوا علیہ السلام ایک دوسرے کو ڈھونڈتے بھی رہے۔ کتنا جی؟ 309 سال۔ اور آدم علیہ السلام زبان سے کچھ کلمات بھی نہیں کہتے تھے، دل ہی دل میں غم تھا، دل ہی دل میں پریشانی تھی کہ غلطی ہو گئی، زیادتی ہو گئی، اللہ نے جنت سے نکال دیا، لیکن زبان سے معافی کے کلمات بھی نہیں ادا کرتے تھے کہ اللہ ہو سکتا ہے اور غصہ ہو جائے۔ جیسے شاگرد غلطی کرتا ہے، اس کو غلطی کا احساس بعض دفعہ ہو جاتا ہے، لیکن استاد سے معافی نہیں مانگتا کہ استاد کہیں اور غصہ نہ ہو جائے۔ بیٹا غلطی کرتا ہے، احساس ہو جاتا ہے، ابو جان سے معافی نہیں مانگتا ابو مزید غصہ نہ ہو جائے۔ تو آدم علیہ السلام بھی دل میں پریشان تھے، لیکن اتنی ہمت نہ تھی کہ زبان پہ توبہ کے کلمات لے آئے۔ لیکن اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، جب دیکھ لیا کہ آدم علیہ السلام بہت ہی پریشان ہے، بہت ہی پریشان ہے، تو اللہ کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ
इन्नहु हुवत्तव्वाबुर रहीम। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने तौबा के कलिमात सिखाए, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने उन कलिमात के ज़रिए अल्लाह से माफ़ी मांगी, फिर अल्लाह करीम ने उनकी माफ़ी और तौबा को कबूल किया। वो कलिमात कौन से हैं? वो भी 8वें पारे में हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, हमने जुल्म कर लिया अपनी जानों पे, और अगर तूने हमें माफ़ न किया और हम पे रहम न किया तो हम तो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, घाटा और खसारे वाले लोगों में से हो जाएंगे। तो आले मारिफत कहते हैं कि अगर किसी से कोई गुनाह हो जाए, किसी से कोई गलती हो जाए, कोई बुराई सरजद हो जाए, तो अपने आप की तरफ जुल्म की निस्बत करनी है कि हमसे जुल्म हो गया, नहीं करना चाहिए था, हो गया। तो अपनी तरफ जुल्म की निस्बत करके नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अल्लाह करीम से माफ़ी मांगे, अल्लाह माफ़ फरमाएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, अल्लाह के हुक्म से के बगैर गए थे, दरिया में छलांग लगाई, लंबा चौड़ा वाक़या। तो वहाँ पे जाके यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ मांगी? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरी ज़ात पाक है। जुल्म की निस्बत फिर अपनी तरफ की है। अंबिया की तरफ अगर कुरान और हदीस में कहीं पे जुल्म की निस्बत आ जाए तो कुरान के ज़ाहिरी अल्फाज में हो, लेकिन हमारे उर्दू या दीगर ज़बानों में हम जुल्म की निस्बत किसी नबी की तरफ नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसे अल्फाज जहाँ पे आ जाएं वहाँ तर्जमे में बहुत एहतियात और मफ़हूम में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे क्या कहा यूनुस अलैहिस्सलाम ने? मैं तो बेइंसाफ़ों में से हूँ। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरी ज़ात पाक है। तो ऐसे ही किसी बंदे से जब कोई गुनाह हो जाए तो तौबा मांगते वक्त जुल्म की निस्बत अपनी तरफ करे। और दूसरा, तो एक दुआ तो ये सिखाई, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। और एक दुआ हदीस मुबारक में है जो मुतअद्दिद कुतुब में मौजूद है, तबरानी में है, बहकी में है, मुस्तदरक हाकिम में है, कि आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ भी मांगी और साथ अल्लाह से यूँ दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्कि मुहम्मदिन अन तग़फिर ली। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगता हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह ने फरमाया, फ़कैफ़ अरफ़्ता या आदम वलम अख़्लुक़हु। तो मोहम्मद को कैसे पहचानता है, अभी तो मैंने उसको पैदा ही नहीं किया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लम्मा ख़लक़तका बियदिका। ऐ अल्लाह, लम्मा ख़लक़तनी बियदिका। ऐ अल्लाह, जब तूने मुझे पैदा किया, फ़नफ़ख़्त फ़ीया रूही, मेरे अंदर मेरी रूह डाली, फ़रफ़अतु रासी, मैंने अपना सर उठाया, फ़वजदतु अला क़वाइमिल अर्श मकतूबा, तो मैंने जब सर उठाया तो मैंने तेरे अर्श पे लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह, ये तो तेरी सिफ़ात है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मोहम्मद ये भी किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं है जो तेरे अर्श पे लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने तुझे मोहम्मद का वास्ता दिया है, मोहम्मद के वास्ते से मुझे माफ़ फरमा। तो अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया। तो इससे मसला समझ में आया कि हम अल्लाह से अल्लाह की ज़ात का वास्ता भी, अल्लाह की सिफ़ात का वास्ता भी दे सकते हैं। अंबिया का वास्ता, सहाबा का वास्ता, मुज्तहिदीन का वास्ता, नेक लोगों का वास्ता, खा वो जिंदा हों या मुर्दा, हम उनका वास्ता दे सकते हैं, शुहदा का वास्ता दे सकते हैं। इतनी बात है कि वसीले के साथ मांगी हुई दुआ शिर्क नहीं होती, नाजायज़ नहीं होती। कोई मांग ले तो भी ठीक है, कोई ना मांगे तो भी ठीक है। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि वसीले के साथ मांगी हुई दुआ, खा वसीला आमाल कहो, खा वसीला ज़वात कहो, इसके साथ मांगे जाने वाली दुआ को शिर्क ना कहा जाए। बस किसी का दिल करे तो वसीले के साथ दुआ मांगे,
دل نہیں مانتا تو بغیر وسیلے کے دعا کرے، لیکن وسیلے کے ساتھ مانگے جانے والی دعا کو شرک کہنا درست نہیں ہے۔ یہ جو وسیلے کے منکر ہیں، ان سے جب سوال کیا جائے کہ بھئی کسی وسیلے کے تم قائل بھی ہو، مانتے بھی ہو، ہاں جی، کون سے وسیلے کو مانتے ہو؟ وہ جی جو بخاری شریف میں حدیث کی کتاب میں، کون سا؟ وہ جی 3 بندے غار میں پھنسے تھے، ایک نے بھی عمل کا وسیلہ دیا، دوسرے نے عمل کا وسیلہ دیا، تیسرے نے بھی عمل کا وسیلہ دیا تھا، تو ہم بھی عمل کا وسیلہ دیتے ہیں۔ وسیلہ عمل کا کیوں دیتے ہو؟ یہ دیکھو عمل سے خدا کا قرب ملتا ہے، اس لیے ہم عمل کا وسیلہ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بات ہم بھی مانتے ہیں، عمل سے خدا کا قرب ملتا ہے، اچھے اعمال سے زندگی بنتی ہے، بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے، لیکن کروڑوں اعمال سے وہ قرب نہیں ملتا جو قرب محمد الرسول اللہ کی ذات سے ملتا ہے۔ اس لیے ہم اگر وسیلہ دیتے ہیں، اعمال کے وسیلے کے بھی قائل اور محمد الرسول اللہ کی ذات کے وسیلے کے بھی قائل، لہذا وسیلے کے ساتھ دعا مانگو، یہ اقرب الی الاجابت ہے، قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ تو خیر، آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی بغیر وسیلے کے بھی، جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور وسیلے کے ساتھ بھی دعا کی، اس کا ذکر حدیث میں ہے۔ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ ہم حدیث کو قرآن کے خلاف، قرآن کو حدیث کے خلاف نہیں کہتے، بلکہ حدیث کو ہم قرآن کی تفسیر کہتے ہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پہلے اللہ نے ڈانٹ کے انداز میں فرمایا تھا کہ تم جاؤ زمین میں، آپ نے مستقل نہیں رہنا، تھوڑے عرصے کے لیے رہنا ہے، اور تم بعض کے دشمن رہو گے۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جیسے جنت میں شیطان تمہارا دشمن تھا، تم سے غلطی کرائی، تم دنیا میں بھی ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، شیطان سے تم نے دشمنی رکھنی ہے، شیطان تمہارے ساتھ دشمنی رکھے گا۔ نمبر 2، دوسرا مطلب یہ ہے کہ دیکھو یہاں پہ تم نے غلطی کی ہے، جس درخت سے میں نے منع کیا تھا آپ نے بھی کھایا ہے، اور آپ کی بیوی جناب اماں حوا نے بھی کھایا ہے۔ اب دنیا میں جب تم جاؤ گے، تمہاری اولاد ہوگی، تو تمہاری اولادیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھیں گی، اور آج اس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، انسان دوسرے انسانوں سے کس قدر بغض کر رہے ہیں۔ تو قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اگی یہ حکم اللہ نے پھر حکمت کے انداز میں دیا، فرمایا کہ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، آپ دونوں جاؤ زمین میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر ہماری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت آئے، یعنی وحی کی صورت میں تمہارے اوپر کوئی وحی نازل کروں، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اس پہ کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور اس کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ قرآن میں خوف اور اسی طرح حزن، غم کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ خوف کسی بھی مستقبل میں آنے والی پریشانی کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے کل پتہ نہیں سورج نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، آج کل یہ بھی خوف رہتا ہے جی۔ تو یہ کل کے بارے میں فکر کہ پتہ نہیں بڑی سردی ہوگی، تو یہ ہے کل کے دن کے بارے میں خوف۔ اور ایک ہے حزن، یار کل کا دن اتنا ٹھنڈا ہونا نہیں چاہیے، تو بڑی سردی تھی، تو یہ ہے کل کے بارے میں حزن۔ تو فرمایا کہ جو شریعت کی اتباع کرے گا، جو وحی کی اتباع کرے گا، آئندہ کے دن کے لیے اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور گزشتہ پہ کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کل کے دن کے لیے خوف، حالانکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کے لفظ پہ کیا ہوگا جی؟ انبیاء کی زبانوں پہ کیا الفاظ ہوں گے؟ نفسی نفسی۔ تو اس کے متعدد جوابات مفسرین نے دیے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ ایک ہے خوف اس طرح کرنا کہ اپنے آپ کو بندہ مجرم سمجھے کہ میں مجرم ہوں، مجھے جرم کی سزا ملے گی، ایک ہوتا ہے خوف اس چیز کا۔ اور ایک یہ ہے کہ اپنے جرم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، بلکہ جو سامنے والی ذات ہوتی ہے اس کا رعب، دبدبہ، اس کی ہیبت اتنی ہوتی ہے کہ بندہ بغیر جرم کے بھی ڈر رہا ہوتا ہے۔ تو انبیاء، اسی طرح اولیاء، نیکوکار لوگ، ان کو جو خوف ہوگا حشر میں، وہ اپنے بدعمالیوں کا نہیں ہوگا،
اپنے جرموں کا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کریم کی ذات کا رعب اور دبدبہ اور اللہ کی ذات کی ہیبت کی وجہ سے کچھ نہ کچھ خوف ان کو ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہا وہ لوگ جو انکار کریں اور جھٹلائیں ہماری آیات کو، یہ دوزخ والے لوگ ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہ بتا دیا کہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ اس بندے کے لیے ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ایمان قبول نہیں کرتے۔ جو بندہ ایمان قبول کر لے لیکن اعمال صالحہ نہ کرے تو اپنے بد اعمالیوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ وہ پھر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو بندہ اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا ایمان کی حالت میں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو ایمان اور ایمان پر عافیت کے ساتھ اللہ کریم ہمیں کاربند رکھے، اور اگر کوئی مشکلات آ بھی جائیں تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔